بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احد کے دن سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں گزرا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار اور ساتھی شہید ہو گئے اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو کچھ میں نے قریش سے دیکھا ہے شدید تر ہے۔ ایک دن میں ایک جماعت کے پاس گیا اور خود کو ان کے سامنے پیش کیا، اس امید پر کہ شاید وہ مجھ پر ایمان لے آئیں، لیکن وہ مجھ پر ایمان لانے کی بجائے مجھے تکلیف دینے پر اتر آئے، مجھے پتھر مارتے تھے، یہاں تک کہ میری ایڑی خون آلود ہو گئی۔ وہاں سے میں گھر واپس آیا، اس دن بہت سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آج کسی شخص نے مجھے قبول نہ کیا۔ گالی گلوچ اور لان تان کے بغیر میں نے اور کچھ نہ سنا۔ ایک کونے میں جا کر غمگین بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے رو کر دعا مانگی، اے اللہ، اگرچہ تیری راہ میں تکلیف بھی پہنچے تو اچھی ہے، لیکن تو دیکھتا ہے کہ میں تیری خاطر کس قدر دکھ برداشت کر رہا ہوں۔ میری عاجزی اور بے چارگی کو تو جانتا ہے، میری مدد فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ جو پہاڑوں پر موکل ہے، اسے میں نے آپ کے تابع کر دیا ہے، آپ جو کچھ اسے فرمائیں گے وہ کرے گا۔ وہ فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو جو مکہ مکرمہ میں ہے آپس میں ٹکرا دے اور پورے شہر کو زمین میں دھنا دے تاکہ مکہ شہر اور اس کے باشندوں کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے نہیں آیا کہ ہلاکت و تباہی کا سبب بن جاؤں، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے جو دین اسلام قبول کر